بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ہر ایک کو نعمتوں سے نوازتا ہے، چاہے اس کے کوئی ماننے والے ہیں یا ماننے والے نہیں ہیں، اس کے احکام کو بجا لانے والے ہیں یا احکام کو بجا لانے والے نہیں ہیں۔ اس کی یاد میں، اس کی عبادت و ریاضت میں زندگی کی شب و روز صرف کر رہے ہیں یا ایسی وقت ضائع کر کے بلکہ اللہ کی نافرمانی میں شب و روز گزار رہے ہیں۔ اللہ نے رزق دینے میں، نعمتیں دینے میں، دولت دینے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نعمت جو ہے یہ آزمائش بھی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کھایا پیا سویا زندگی گزاری اس دنیا سے چلے گئے، ایسا نہیں ہے، اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص بھی اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ پوچھتا تو ہے نا، جیسے باپ بچوں کو دے رہا ہے، تعلیم کے لیے پیسہ دے رہا ہے تو آپ پوچھتا بھی ہے نا، بچے پڑھنے بھی جا رہے ہو کہ نہیں، کہاں پر پہنچے، تمہاری تعلیم کہاں تک پہنچی، یہ جو میں نے فلاں چیز جو لے کر کے دی ہے تو کیا کیا اس کا، جس مقصد کے لیے لی تھی وہ مقصد پورا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو ایک معمولی سی اگر کوئی شخص کسی کو کوئی تحفہ دے دے، ہدیہ دے دے، گفٹ دے دے، تو کم از کم پوچھتا تو ہے۔ تو اللہ نے جو اتنی نعمتوں کا ڈھیر لگا دیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے، انسان کی بھلائی کے لیے ہے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ زمین سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، انسان سوچتا رہ جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ سائنسدان جو ہیں پوری تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، فلاں کس مقصد کے کام آئے گی، کس مقصد کے کام آئے گی، بڑے بڑے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی یورینیم کے بارے میں انسان پڑھے تو انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے بجلی بنتی ہے، پھر ایٹم بم بنتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان پوری انسانیت کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے ہے، کینسر کی بیماری ہے، بہت ساری بیماری ہیں۔ تو اللہ نے پہاڑوں کے اندر، زمین کے اوپر ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے کہ انسان سوچتا رہ جائے، اور ساری انسان کی بھلائی کے لیے آسمان سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، فرمایا جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے، چاہے وہ ظاہری ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، نظر آتی ہے نا نعمتیں، اور وہ جو نظر نہیں آ رہی، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ علامہ سعدی ایک بہت بڑے مفسر قرآن، ان کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نعمت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، اللہ کا دیا ہوا، کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ فرمایا کہ ثم اذا مسکم الضر، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، غربت ہو، فقر ہو، تنگ دستی ہو، کوئی بیماری ہو، تو فرمایا کہ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، فرمایا کہ تم جو ہے پھر جب کوئی تکلیف پہنچتے تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہو، آوازاری کرتے ہو، اور تمہیں یہی معلوم ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی خوشیاں ملتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس پریشانی کو جس ہستی نے دور کرنا ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے وسائل تو بنائے ہر چیز میں، چاہے نعمتیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے تو اس کے بھی وسائل ہیں، بیماری دور ہوتی ہے اس کے بھی وسائل ہیں، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، معالج ہے، وسائل تو اللہ نے بنائے ہیں، لیکن حقیقی بیماریوں کو دور کرنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا اور دعاؤں کو سننے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ شافی، وہی شفا دینے والا ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن المیہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے بڑا ظالم ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے جاہل ہے، ظالم ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کو بھول جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے، قرآن میں بھی اللہ نے اصول بیان کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا، اتنا کچھ دیا، تو پھر اس کا بدلہ نافرمانی تو نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی انسان آپ کو کوئی تحفہ دے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسے گالی گلوچ دینے لگ جائیں گے، اس کا آپ پر احسان کرنا جو آپ کی گردن کو جھکا دے گا اور آپ اسے سر یس سر کہیں گے، ادب کریں گے، کیا نعمت دے گا، کیا کچھ دے گا، چند پیسے دے دے گا، گھر دے دے گا، گاڑی لے کر کے دے گا، نوکری دے گا، یہی کچھ کرے گا نا۔ اللہ نے جو ایک نعمتوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان گرنا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ لامحدود نعمتیں ہیں، لامحدود نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ لیکن وہاں انسان جو ہے کوئی بہادر بن جاتا ہے اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے میں، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے میں، اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ ایک ظالم بن جاتا ہے۔ کمزور آدمی ہونے کے باوجود جو ہے وہاں جو ہے وہ چودھری بن جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جو سب کا خالق ہے، جس کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے، وہاں انسان جو ہے وہ آسان ہوئی ہے، نکل گیا، قریب گھر ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا چوڑاپن، ایسا تکبر، ایسا ظلم، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ لیکن یہی ہے کہ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی بیماری جو ہے اس کا پیچھا کرتی ہے، کوئی بیماری لگتی ہے اور وہ ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں، جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، آئی سی یو میں ہوتا ہے، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے، پھر وہ ماضی سارا اس کے سامنے آ جاتا ہے آئینے کی طرح، پھر وہ سوچتا ہے وہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، پھر جو ہے وہ دعائیں بھی چل رہی ہیں، پھر باقی دوست بھی اس کی حمایت میں جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ دوست تھے جو اسے گناہ کی طرف لے کر کے جانے کا ذریعہ بنے، اللہ سے دور کر رہے تھے، خود بھی بے نمازی تھے، اسے بھی بے نمازی بنا رہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے باقی بھی تھے، اسے بھی بنایا ہوا تھا تاکہ یہ بھی ناشکری پر اتر آئے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا کرے انسان جو بھٹک گیا؟ تو اب اس گمراہی سے کیسے نکل کر کے آئے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بجا لیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو مانیں۔ تو انعامات کو جب مانیں گے، یعنی شکریہ بجا لائیں گے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی بڑھا کر کے عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی لذت الگ ہوگی، چاشنی الگ ہوگی، اس کی برکات الگ ہوں گی، اور پھر جو ہے آپ زندگی میں اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ شکریہ کی راہ پر چل پڑے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، تب اس کا دل و جان سے شکریہ بجا لا رہے ہیں، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں شکران للہ الحمدللہ، اور دل میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ تو پھر آپ بھٹکیں گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہی کی راہ پر نہیں چلیں گے، ناشکری نہیں کریں گے، پھر جو ہے اللہ کی یاد میں رہیں گے۔ آگے چل کر کے ہم اس بار جو ہے ان وسائل کا، ان ذرائع کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔